الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تشریف لے آئے صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے باغ سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعن الجود والکرم وعلیہ الکرم ابن الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت شریف کی چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ قصر باقی نہ رکھی بزے، قصر باقی نہ رکھی بزے، بہم کا جگمگانے میں، قصر باقی نہ رکھی بزے، بہم کا جگمگانے میں، کہ قصر باقی قصر باقی نہ رکھے بز بہم کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا، عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کہ کسی شے کی کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانہ میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانہ میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ عراق کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، عراق کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، عراق کے عراق کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے سو زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے سو زمانے میں، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کرخ پھیرا، محمد
من طوفان کر کے پھیرا کہ محمد مصطفیٰ کے محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان چرخ پھیرا ذرا سا فیصلہ دل ذرا سا فیصلہ دل کہ کشتی ڈوب جانے میں ذرا سا فیصلہ دل کہ کشتی ڈوب جانے میں کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں امریکہ ربا بننا تھا ان کو ناجواں ہو گئی امریکہ ربا بننا تھا ان کو ناجواں ہو گئی کہ امریکہ امریکہ روا بننا تھا ان کو ناجواں ہو کے لڑک پنجل کیا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں لڑک پنجل کیا گزرا لڑک پنجل کیا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں سیاہی آیت بلے سیاہی آیت بلے لکھی کا کوئی بکری ہے سیاہی آیت بلے لکھی کا کوئی بکری ہے سیاہی آیت سیاہی آیت واللیل کی کا کوئی بکری ہے اجالا سورہ والنور اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں معزز سامعین کرام آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرانے آئے ہیں سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا گویا سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے معلوم ہوا کہ کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے اور مصطفیٰ کا ذکر کرنا چیز ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے جس طرح کوئی فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک ہے ذکر خدا ایک ہے ذکر مصطفیٰ کا خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات کرتا ہے اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن سب فنا ہو جائیں گے نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا ارشاد ربانی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام ساری کائنات فنا ہو جائے گی باقی رہنے والے خدا کی ذات ہے تو نتیجہ نکلا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کبریا کر رہا ہے جو باقی رہے جو باقی ہے اور باقی رہے گا پتہ چلا کہ نہ خدا
مٹ سکتا ہے، نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر معرفت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت میں کے اور اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کے بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑوں کے چوٹیوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر دریا کی روانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موجود طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کے سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے اذان کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نماز کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے سمندر کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ملائکہ کو مٹانا ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا، اور قرآن کا مٹانا غیر ممکن ہے، نمازوں کا مٹانا غیر ممکن ہے، خدا کا مٹانا غیر ممکن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانا بھی غیر ممکن ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ رسول کا ذکر خدا کا شکر ہے۔ یوں تو خالق عالم نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن تمام میں افضل عید میلاد النبی کا شکر ہے، میرے مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہوتی گئی وہ زمانے میں سب سے ممتاز ہوتا گیا۔ رسول کا مذہب اسلام تمام مذہبوں میں ممتاز ہے، رسول پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں ممتاز ہے، رسول کی امت تمام امتیوں میں ممتاز ہے، رسول کا زمانہ تمام زمانوں میں ممتاز ہے، رسول کا ملک تمام ملکوں میں ممتاز ہے، رسول کا شہر تمام شہروں میں ممتاز ہے، امت رسول کے ولی تمام ولیوں میں ممتاز ہے، رسول کی صحابی تمام صحابیوں میں ممتاز ہے، رسول کی زبان تمام زبانوں میں ممتاز ہے، صدیق اکبر صداقت میں ممتاز، فاروق اعظم عدالت میں ممتاز، عثمان نورین سخاوت میں ممتاز، مولا علی شجاعت میں ممتاز، امام اعظم امامت میں ممتاز، غوث اعظم کرامت میں ممتاز، امت رسول کے علماء علم میں ممتاز، اپنے تو اپنے غیر بھی ممتاز ہے، زمانہ رسول کے کافر بھی کفر میں ممتاز ہے۔ ابو جہل ابو لہب نے فرعون اور نمرود سے بڑھ کر عداوت کی ہے، فرعون ڈوبتے ہوئے وقت عذاب الہی کو دیکھ کر بول اٹھا تھا، آمنت بربک موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، مگر ابو جہل جنگ بدر میں مرتے وصیت کر گیا کہ اے سر کاٹنے والے، میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ فنار ہونے کے بعد بھی معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا آسان ہے، دریا کا رخ بدل دینا آسان ہے، مگر بگڑی ہوئی قوم کا دل بدل دینا آسان نہیں ہے۔ یہ رسول ہی کا اعجاز تھا کہ بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا اور بے دینوں کو دیندار بنا دیا۔ اتر کر عرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر عرا سے سوئے قوم آیا،
اور ایک نسخہ کمینہ ساتھ لایا معزز سامعین کرام، میں اپنے باتوں کو اسی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.